کوسا صاحب ساتھ تھے. کہیں رپورٹ نہیں ہوا, میں نے میڈیا میں اس کو رپورٹ ہوتا نہیں دیکھا, کہ ایک بچہ جس کی 18 سال ایج تھی, 2 دن بعد اس کی شادی تھی, اس کو کڈنیپ کیا. سو کالڈ یہ جو اپنے آپ کو آزادی پسند اور پتہ نہیں کیا کیا پسند, قوم پرست کون سی پسند کہتے ہیں, اس کو کڈنیپ کیا. اس سے 2 کروڑ روپے اس کے باپ سے مانگے. وہ غریب آدمی تھا, اس کے پاس 2 کروڑ نہیں تھے, تو انہوں نے اس کی انگلیاں کاٹ کے بھیجی. اس بچے کی انگلیاں کاٹ کے بھیجی, اس کے پاس پھر بھی پیسے نہیں تھے. اس کی آنکھ نکالی اور اس کی تصویر بھیجی, اس کے پاس پھر بھی پیسے نہیں تھے, اور فائنلی اس کو پرسوں قتل کر دیا. لیکن یہ کہیں رپورٹ نہیں ہوا. مجھے آپ کی مجبوری کا احساس ہے کہ اگر یہ رپورٹ ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو وہ سیکیور انوائرمنٹ نہ دے پائیں کہ جس سے آپ یہ رپورٹنگ کر سکیں. جہاں ہمارا اس میں قصور ہے, وہاں تھوڑا بہت آپ کا بھی ہے کہ جب جرنلزم کی فیلڈ سلیکٹ کر لی, پھر موت کا تو ایک دن مقرر ہے. آج اگر میں جو لائن لیتا ہوں, مجھے پتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہنا بڑا مشکل ہے, مشکل تھا اور مشکل رہے گا. لوگ کہتے ہیں, خاص طور پہ ایک ٹویٹر سردار کا میں نے پچھلے دنوں سنا, وہ کہتا ہے کہ میں جنگ کا بینیفیشری ہوں. بھائی میں جنگ کا افیکٹی ہوں. میں نے 280 لوگ میرے مارے گئے ہیں, 280 لوگ شہید ہوئے ہیں, 280 بیواؤں کی کفالت کرتا ہوں, 280 فیملیز کے جو بچے ہیں جو شہید ہوئے ہیں ان کی کفالت کرتا ہوں, ان کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں. تو میں افیکٹی ہوں, میں بینیفیشری نہیں ہوں. بینیفیشری آپ ہیں, کیونکہ اگر بلوچستان میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی, بلوچستان میں یہ مسائل رہیں گے, بلوچستان میں مسنگ پرسن کا مسئلہ رہے گا, تو آپ کی سیاست چمکتی رہے گی. بلوچستان میں امن آئے گا. بلوچستان کی جو انڈر ڈیولپمنٹ ہے, جو ان پیرلل ڈیولپمنٹ ہے, جب وہ برابر ہو جائے گی باقی پروونسز کے ساتھ یا اپنے سٹی سینٹرز کے ساتھ, تو آپ کی سیاست کو خطرہ ہے. میری سیاست کو کوئی خطرہ نہیں ہے. میرا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو کے لاشیں دے رہا ہے. تو مجھے اندازہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا مشکل ہے. کہیں آپ کی سوشل میڈیا میں کمپینز آپ کے خلاف چلائی جائیں گی, مین سٹریم میڈیا میں آرگنائزڈ کمپینز خلاف چلائی جائیں گی. مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے, کیونکہ میں نے پہلے دن سے یہ فیصلہ کیا ہے. جب آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے اور آپ کی حکومت نے 2018 کے بعد یہ فیصلہ کیا اپیزمنٹ کا, ٹی ٹی پی کے اگینسٹ, بی ایل اے کے اگینسٹ, کہ اپیزمنٹ کریں, ان کو جیلوں سے پکڑ کے جس طرح ٹی ٹی پی کے لوگوں کو چھوڑا, تو سرفراز بگٹی نے اپنا موقف نہیں بدلا. آپ لوگ تو کم سے کم اس بات کے گواہ ہیں. میں نے اپنا موقف کل بھی نہیں بدلنا. میرے خلاف سوشل میڈیا کمپین جس نے کرنی ہے, شوق پورا کر لیں. جس سے ہڑتالیں کرنی ہے, شوق پورا کر لیں. میں ایک لائن پہ کھڑا ہوں کہ میں مظلوم کے ساتھ کھڑا رہوں گا. کسی صورت ظالم کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا ہوں, کسی صورت ظالم کا ساتھ نہیں دے سکتا ہوں. ظالم کو ظالم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا رہوں گا, چاہے اس کے لیے کوئی بھی مجھے قربانی دینی پڑے. مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اب میں آ جاتا ہوں آپ کے فلیٹس پہ. میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جتنے بھی شہداء ہیں, کوئٹہ سے ہوں یا بلوچستان بھر سے ہوں, جو بلوچستان بھر سے آپ کے صحافی شہداء ہیں, ان کی فگرز کا تو کوئٹہ کے 8 صحافی ہیں جو شہید ہوئے ہیں. میں ان کے لیے فری فلیٹس اناؤنس کرتا ہوں کہ ہم ان کو فری فلیٹس دیں گے. اور ان کے بچوں کی کفالت کا تو پہلے ہم نے ذمہ داری لے لی کہ جتنے بھی سویلین شہداء ہیں ان کے بچوں کی جو ایجوکیشن ہے وہ آلریڈی ہمارے ذمہ ہے. اگر آپ کے جو شہداء کے بچوں سے جن کا انٹریکشن ہے ان کو بتائیں, وہ لارنس کالج میں پڑھنا چاہتے ہیں, وہ ایچ ایس این کالج میں پڑھنا چاہتے ہیں, وہ آکسفورڈ میں پڑھنا چاہتے ہیں, وہ ہارورڈ میں پڑھنا چاہتے ہیں, وہ ہماری ذمہ داری ہے, وہ ہم پوری کریں گے, فری آف کاسٹ ان کو پڑھائیں گے. اس کے علاوہ جہاں پر ہم نے فلیٹس کے 2 کیٹیگریز بنائے ہیں. ایک 3 بیڈ روم فلیٹس ہیں جو ہمارے دوست افورڈ کر سکتے ہیں. ایک جو چھوٹے ورکرز ہیں جو 2 بیڈ رومز ہیں, غالباً لال جان صاحب, میں یہ چھوٹے ورکرز کے لیے اناؤنس کر رہا ہوں کہ we will not tell you to give us anything. It will be free for the workers جو عام ورکر ہیں. جو ایک کیٹیگری کے فلیٹس ہیں وہ ہم چارج کریں گے آپ سے قسطوں میں. جو وہ ورکر ہے جو بیچارہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے,
آپ کو فری فلیٹس ملیں گے، اس کی قرآن اندازی کریں، امپارشل طریقے سے اس کی تقسیم کریں، اس میں میرٹ کو کسی طریقے سے کمپرومائز نہ کریں. اس کے بعد اگلی چیز آ جاتی ہے کہ صرف زمین دینا کافی نہیں ہے. زمین کی گراؤنڈ لیولنگ اور گراؤنڈ کی جو ہونی ہے، جو کام ہونا ہے، لال جان صاحب اس نے آج سے سٹارٹ ہونا ہے، کل سے نہیں. اس نے آج سے سٹارٹ ہونا ہے. آج جب میں یہاں سے جاؤں، اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے ہم انشاءاللہ 1 سال کے اندر، دیٹ مینس 1 جنوری 2027 کو مکمل طور پر آپ کے یہ فلیٹس کی کیز آپ کے حوالے کریں گے انشاءاللہ. لال جان صاحب 100% میرٹ بیسڈ کانٹریکٹر لے کر آئیں، 2 کانٹریکٹر موبلائز کریں، 3 کانٹریکٹر موبلائز کریں. پیسے دینا میرا کام ہے، ایگزیکیوٹ کرنا آپ کا کام ہے، اور آپ نے 1 سال کے اندر اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. 3 مہینے میں آپ کو ایکسٹرا دے رہا ہوں پروسیس کے لیے، کہ تاکہ وہ پروسیس ہو، اور یہ فلیٹس ہم نے 1 سال میں کمپلیٹ کر کے اپنے ان ورکرز جرنلسٹ کو دینے ہیں کہ تاکہ یہ محنت کر سکیں اور سوسائٹی میں چینج لانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں. یہ جو مہربانی ہو رہی ہے آپ پر، یاد رکھیے گا، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ خدا نہ اس کو یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ نے میری کوئی فیور کرنی ہے. ذرا بھر نہ کیجیے گا، میری غلطیوں کی نشاندہی کیجیے گا، صحافت کیجیے گا. اور اس صحافت میں کا سب سے بڑا جو آپ کا رول ہے کہ سوسائٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے، سوسائٹی میں جو برائیاں ہیں، اس کو روکنا ہے، سچ کو پروموٹ کرنا ہے، بلیک میلنگ کو ختم کرنا ہے، بلیک میلرز کو ڈسکریج کرنا ہے، اور سچ کو پروموٹ کر کے میرے بارے میں جتنا مرضی سچ لکھ لیں، مجھے اس پر کوئی پرواہ نہیں، لیکن سچ کو پروموٹ کرنا ہے، لوگوں کی پگڑیاں نہیں اچھالنی ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ اس وجہ سے آپ پر یہ مہربانی کی جا رہی ہے، اور آپ کی مشکلات کو دیکھ کر اندازہ کر کے آپ کے ساتھ یہ مہربانی کی جا رہی ہے. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہاؤسنگ سوسائٹی آپ کو آپ کا اپنا گھر دے گی، آپ کو آپ کا چھت دے گی. اور اینڈ میں آپ کی اپنی برادری سے جس کا تعلق ہے، شاہد رند صاحب، میں ان کا تذکرہ ضرور کرنا چاہتا ہوں. عرفان سعید صاحب کا، آپ کے پرانے پریزیڈنٹ جو بیٹھے ہوئے ہیں، شہزادہ ذوالفقار صاحب، مجیب صاحب، رضا رحمان صاحب، سارے سینئر دوست بیٹھے ہوئے. شاہد رند صاحب کا میں بالخصوص شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے دن رات، یعنی کہ جب ان کی میرے سے ملاقات ہونی، وہ سر وہ جرنلسٹ ہاؤسنگ اسکیم، سر وہ جرنلسٹ ہاؤسنگ اسکیم. تو پتہ نہیں اس سے خود کوئی فلیٹ لینا ہے یا نہیں لینا ہے، لیکن اس کے زبان پہ ہر وقت یہی تھا. تو آل کریڈٹ گوز ٹو یو، ویری ویل ڈن. اور ڈی جی پی آر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو بھی شاباشی دیتا ہوں کہ انہوں نے بھی اس پر بڑی محنت کی ہے. سیکرٹری صاحب، آپ کی محنت آج سے شروع ہے. آنریبل منسٹر صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں آپ کے، ان سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ خود اس کے اوپر ایز انچارج، آپ کی یہ ڈیوٹی میں لگا رہا ہوں کہ آپ نے انشور کرنا ہے کہ 1 سال کے اندر آپ نے یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کرانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آخر میں آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ جو ہمارا جو ویژن ہے کہ آپ کو آپ کی چھت ملے، یہ آپ کے لیے بابرکت ثابت ہو. اور میرٹ کو انشور کیجیے گا، کوئی قرآن اندازی کیجیے گا، کوئی اس طرح کا ماحول بنائیے گا کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو. اگر حق تلفی ہوگی تو وہ پھر آپ کا قصور ہوگا، وہ ہمارا قصور نہیں ہوگا. وہ غریب کی حق تلفی جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے، اس کی مجیب صاحب حق تلفی نہیں ہونی چاہیے. بنیادی طور پہ یہ اس کا حق ہے، اور اس کا حق مارنے پھر میں دوں گا نہیں انشاءاللہ تعالیٰ کسی صورت. آپ سب لوگوں کا بے حد شکریہ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.